اور یاد رکھنا یہ مسجد میں پڑے رہ کر کے نکمے بننے کا کام بھی تبلیغی جماعت نے شروع کیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ ورنہ ہمارا مذہب یہ ہے، قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان ہو تو مسجد میں آؤ، اور پھر نماز ہو تو کیا کریں؟ پڑے رہے مسجد میں۔ کہ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں، کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ نماز پڑھ کے کروں کیا؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو باہر نکلو اور زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ مسجد میں پڑے مت رہو، روزی تلاش کرو۔ اللہ کا حکم ہے اذان ہو تو آؤ، نماز کے بعد نکل جاؤ۔ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ چلیے اب پتا چلا کہ یہ جو مسجد ہے اس کے آس پاس تاش کے پتے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، اس کے آس پاس گانے بجانے کا وقت نہیں ہے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو بھی اس کا ادب لازم ہے، اور مسجد میں تالا لگا ہوا ہے تو بھی اس کا ادب لازم ہے۔ کیوں؟ ایسا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو یہ مسجد رہتی ہے، اور جب نماز نہیں ہوتی تو پھر یہ کچھ اور بن جاتی ہے، غیر مسجد ہو جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جس وقت اور انسان نماز پڑھتے ہیں اس وقت تو آپ ادب کرتے ہیں، لیکن جب انسان نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں، اس وقت اللہ کے فرشتے مصروف عبادت رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسی ڈر کے مارے مسجد کے بازو میں رہنا پسند نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ بھئی مسجد کے بازو میں رہیں گے تو زور سے ٹیپ نہیں بجا سکیں گے، شادی ہوں گی تو ڈی جے بجا کر ناچ نہیں سکیں گے، گانے نہیں گا سکیں گے، اور یہ نہیں کر سکیں گے اور وہ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھنا جو لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، قیامت کے دن اگر انہوں نے مسجد کا حق ادا کیا ہوگا تو مسجد ان لوگوں کی سفارش کرے گی، اللہ یہ میرا پڑوسی تھا تو دنیا میں میرا پڑوسی تھا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی بننا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا جا میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں اور جنت میں بھی میں اس کو تیرا پڑوسی بناؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر کون لوگ؟ جو لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں، مسجد کا ادب کرتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ آپ کے محلے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں دوسرے محلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ کے یہاں میں آتا جاتا بھی نہیں ہوں زیادہ، تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بکری لا کر کے باندھ دیں گے مسجد کے کھوٹے سے، اپنی بھینس لا کے باندھ دیں گے مسجد کے کھوٹے سے۔ اب وہ پیشاب کر رہی ہے، پاخانہ کر رہی ہے، گندگی کر رہی ہے، اور صفائی کون کرے گا؟ بانگی کرے گا صفائی۔ مسلمان، مالے گاؤں کے مسلمان اس قدر بے غیرتی کے ساتھ مؤذن کو پکارتے ہیں، کرے بنگیا، کبے بنگیا، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے بانگی، یہ حال ہے۔ لیکن جس کو تو بنگیا اور بانگی بولتے ہو اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پتا ہے؟ وہ نائب بلال حبشی ہے، وہ نائب بلال حبشی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کریں گے اور لوگ پیدل چلیں گے قیامت کے دن، اس وقت جس کو تم بنگیا کہتے تھے حقارت سے، وہ مؤذن اونٹنی پر بیٹھ کر اذان دیتے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی گردنیں فخر سے اونچی ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہیں؟ سب نفسی نفسی کہتے ہیں اور یہ اذان دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت لوگ کہیں گے نہیں دیکھتے آگے آگے بلال ہے اور پیچھے پیچھے مسجد کے مؤذن ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ طہارت کے ڈھیلے مؤذن دھوئے، بیت الخلا مؤذن دھوئے، مسجد کی صفائی مؤذن کرے، پھر بھی تھوڑا سا تنکا رہ جائے تو میری قوم کہے بانگی کو پھکٹ کے پیسے دیتے ہیں، بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، صحیح سے صفائی نہیں کرتا، یہ سب چٹائی پہ دھول ہے۔ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور امام اور مؤذن پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ امام کی 50 برائیاں، مؤذن کی 150 برائیاں، لیکن اپنی برائی کسی کو نظر نہیں آتی۔ 5 منٹ بیان زیادہ ہو گیا تو پورے ہفتے بھر اس پہ زگ چلتی ہے۔ ایک دن امام فجر میں نہیں آیا تو پورے ہفتے بھر اس پہ ڈسکس ہوتی ہے۔ امام کو فجر میں آنا چاہیے، میں امام کی جھوٹی وکالت نہیں کر رہا ہوں، فجر میں امام کو کیا ساری دنیا کو آنا چاہیے؟ ساری دنیا، لیکن کچھ بشری تقاضے کے تحت اگر کبھی نہیں آ سکا تو یہ تو نہیں کہ پورا محلہ جب اس میں لگ جائے تو 5 منٹ تقریر زیادہ ہو جائے تو لوگ اس پہ گفتگو کرنے لگے۔ سوچو یہ مسجد، مؤذن اور امام کون لوگ؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مسجد کو سواری بنائے گا اور امام کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوگی اور مؤذن اس کو ہانکے گا اور جتنے مسجد کا حق ادا کرنے والے مصلی ہے سب کو اس کے اندر بٹھایا جائے گا اور وہ اس شان کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے۔ یہ دوسری حدیث پاک ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آج مسلمان مسجد کی اہمیت نہیں جانتا، بلکہ لوگ اپنے گھروں کا کچرا لا کر کے مسجد کے آنگن میں ڈالتے ہیں۔ اذان سے پہلے مسجد کے زینے پہ بیٹھیں گے اور جب اذان کا وقت آئے گا تو بولیں گے چلو اب اذان ہوگی، لوگ نماز کے لیے آئیں گے۔ کچھ اتنے بے غیرت ہیں کہ استنجا لگتی ہے تو اذان کے وقت بعد بھی جو ہے نماز سے پہلے استنجا کرنے کے لیے مسجد کے طہارت خانے کو استعمال کریں گے اور پیشاب کرنے کے بعد بے غیرتی کے ساتھ بالکل دھڑلے سے سینہ تان کر کے نکل جائیں گے۔ جو مسجد میں جا رہے ہو مسجد میں جائیں گے اور یہ باہر نکلیں گے۔ مسجد کا طہارت خانہ صرف نمازیوں کے لیے ہے، بے نمازی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مسجد کی حرمت یہ ہے کہ جو جھاڑو مسجد کے لیے وقف کر دی گئی، دیکھو مسجد کی حرمت کیا ہے، جو جھاڑو مسجد کے لیے وقف کر دی گئی وہ جھاڑو آنگن کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ مسجد کی حرمت یہ ہے جو چراغ مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا وہ چراغ کسی اور کے گھر میں روشن نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کی حرمت یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا واویلا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کی چپل گم ہو جائے تو آپ اس طریقے سے ڈھونڈے کہ میری چپل میری چپل میری چپل۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی اور حضور نے دعا کی جو مسجد میں گم شدہ چیز کو تلاش کرے اللہ اس کی چیز اس کو کبھی نہ ملائے، اللہ اس کو اس کی چیز کبھی نہ ملائے۔ کیوں؟ اگر آپ کسی کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد آپ کا موبائل گم ہو گیا تو اگر آپ گھر کے اندر موبائل ڈھونڈیں گے تو شرمندگی کس کو ہوگی؟ کس کو ہوگی؟ گھر والے کو ہوگی کہ میرے گھر میں اس کا موبائل گم ہو گیا۔ اللہ اکبر! مسجد کی حرمت اور عظمت یہ ہے اگر اللہ کے گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آس پاس دیکھ لیں، جہاں رکھی تھی دیکھ لیں، خاموشی سے نہیں ملتی ہے چپ چاپ چلے جائیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ڈھونڈو گے تو رسول پاک واویلا کرو گے، مسجد بدنام ہوگی، مسجد کی عظمت بدنام ہوگی، مسجد کی حرمت پہ لوگ دبا لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد میں چیزوں کو ڈھونڈنے کے واویلا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو مسجدوں کے اندر گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈے اللہ ان کی وہ چیز ان کو کبھی نہ ملائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسجد میں کوئی چیز گم ہو گئی، جہاں رکھی تھی وہاں چپکے سے دیکھ لیا، نہیں ملی تو خاموشی سے نکل گیا، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد کی حرمت ہے، مسجد کا حق ہے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کو ہم نے سمجھا کیا؟ اگر کسی کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہو اور بے برکتی ہو، گھر کے اندر برکتوں کا نزول بند ہو گیا ہو، اس کو چاہیے جب مسجد جھاڑی جاتی ہے، صاف کی جاتی ہے تو اس کا جو کچرا ہے، مسجد کے کچرے کو باہر اس طرح روڈ پہ پھینکنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے یا تو اس کو ایسی جگہ ڈالیں جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ بتائیں جب مسجد کے کچرے کی یہ شان ہے تو مسجد کے منبر کی شان کیا ہوگی، مسجد کے محراب کی شان کیا ہوگی، مسجد کی مینار کی شان کیا ہوگی؟ تو فرمایا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں بے برکتی ہوتی ہو اور رحمتوں کا نزول نہ ہوتا ہو، وہ مسجد کا کچرا اپنے گھر میں لے جائے اور لے جا کر کے کسی اچھی جگہ پہ رکھ دے، مسجد کے کچرے کی برکت سے اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ مسجد کی عظمت اور بزرگی کی برکتیں صرف اس کو ملے گی جو مسجد کی تعظیم کرے گا۔ لیکن آج کل لوگ مسجد کے پاس لڑیں جھگڑیں، گالیاں دے گلوچ کریں، زور زور سے ٹیپ بجائیں، زور زور سے گانے بجائیں، زور زور سے ڈھول تاشے بجائیں، اور اس کے بعد اگر ذمہ داران منع کریں تو لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں؟ ہمارا جی نہیں ہے مسجد کے بازو میں رہ کر کے ہم کوئی قصور کر رہے ہیں، کوئی ظلم کر رہے ہیں؟ مسلمانوں، یوں ہی گانا بجانا اسلام میں حرام ہے،
اسلام نے گانے بجانے کی اجازت تو نہیں دی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گاتے بجاتے ہوں گے قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنا مذہب گانے بجانے کا مذہب نہیں ہے، اپنا مذہب جو ہے وہ معاذ اللہ ناچ گانوں کا مذہب نہیں ہے. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے، شادیوں کے موقع پر مسجد کے آنگن میں لوگ منڈپ ڈالتے ہیں اور ڈی جے لگا کر کے ناچتے ہیں. اور عقیدہ کیا ہے؟ مسجد کا دروازہ تو بند ہے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، جب نماز کا ٹائم ہوگا تب ادب کریں گے. یاد رکھیں، جیسے نماز کے وقت میں مسجد کا احترام فرض ہے ویسے نماز کے بعد بھی مسجد کا احترام فرض ہے. میں مسجد کی عظمت کیا عرض کروں. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں، بہت پیاری حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑے پیر صاحب تشریف لائے اور ان کی آنکھ کے اندر کچرا چلا گیا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. توجہ آپ کی، آپ جس بھی پیر کے مرید ہیں، جس بھی پیر کے آپ مرید ہیں، وہ پیر صاحب تشریف لائے اور ان کی آنکھ میں کچرا چلا گیا. انہوں نے آنکھیں ملنا شروع کی اور آنکھ سے پانی نکلنے لگا. ہر مرید چاہے گا، کیا چاہے گا؟ کاش کہ یہ سعادت مجھے مل جائے کہ میں حضرت کی آنکھ کو پھیلاؤں اور اس میں سے کچرا نکالوں. سب کہیں گے بتاؤ حضرت، بتاؤ 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 حضرت، بتاؤ سید صاحب، بتاؤ پیر صاحب، بتاؤ مولانا صاحب، بتاؤ میں نکالتا ہوں. میں یہی ہوگا نا. اور جو کچرا نکالنے کے لیے آنکھ تک انگلی لے جائے گا کتنا خوش ہوگا وہ. ارے لوگ ہاتھ ملانے ترستے ہیں، میری انگلی تو آنکھ تک پہنچ گئی. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے جسم سے اپنا جسم مس ہو جائے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. اب کون سا پیر اللہ والا ہے اس کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے، اسی لیے ہم ہر سنی پیر کا احترام کرتے ہیں. کون سا عالم اللہ والا ہے اس کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے، اسی لیے ہم ہر سنی عالم کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں. یاد رکھیے. تو اب ہر آدمی کوشش کرے گا چلو میں نکالوں میں نکالوں. اب آئیے ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو کچرا ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے، جو تنکا ہوتا ہے، وہ تنکا مسجد میں اگر پڑا رہے تو گویا وہ تمہارے نبی کی آنکھ میں چبھتا ہے. تمہارے نبی کی آنکھ میں چبھتا ہے وہ. اور جو اس کو اٹھا کر کے پھینک دے، توجہ فرمائیں، جو اس کو اٹھا کر کے پھینک دے گویا اس نے نبی کی آنکھ سے چبھتا ہوا کھڑا نکال کر کے باہر کر دیا. جس نے مسجد سے صفائی کی نیت سے کچرا نکال کر، کھڑا نکال کر، تنکا نکال کے باہر کر دیا، تو آقا کریم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ گویا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی آنکھ سے وہ تنکا نکال کے باہر کیا. سوچو 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے، یہ سعادت تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم حضور کے تلووں کی گرد صاف کریں، لیکن آقا فرماتے ہیں جو صفائی کی نیت سے مسجد سے کھڑا نکالے، مسجد سے تنکا نکالے، گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھپتا ہوا تنکا نکالتا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ہم اگر تنکا دیکھیں، کچرا دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بانگی کو بلا، وہ مسجد صاف کیوں نہیں کرتا؟ میں پوچھتا ہوں کیا مسجد صاف کرنا یہ صرف مؤذن کا کام ہے یا ہر مسلمان کا کام ہے؟ جب وہ ہمارے اللہ کا گھر ہے. دیکھو اگر ہم اپنے گھر میں کچرا دیکھتے ہیں تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ مؤذن کو بلاؤ یا فلاں کو بلاؤ. ہم دیکھتے ہیں تو ہم خود ہی اس کو صاف کر لیتے ہیں، کیونکہ اپنے گھر کی گندگی ہم صاف نہ کریں گے تو کون صاف کرے گا؟ تو جیسے اپنے گھر میں صفائی رکھتے ہو، اللہ کے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اللہ کے گھر میں صفائی نہیں کر سکتے. میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں مسجد میں آتے ہیں تو پانی کے قطرے مسجد کی چٹائی پہ ٹپکاتے ہوئے آتے ہیں. یہ گناہ ہے. وضو کے پانی کے قطرے مسجد کی چٹائی پہ ٹپکانا گناہ ہے. پھر کچھ لوگ آتے ہیں تو ایسے وہ رومال سے مسجد کی وہ صاف کرتے ہیں. ہوتی ہے اس طریقے سے. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ادھر سے صاف کیا، ادھر پیچھے چلی گئی. اپنے کپڑوں کا خیال ہے، مسجد کی حرمت کا خیال نہیں. اگر بالفرض اس پہ اتنی دھول لگی کہ کپڑے خراب ہوں گے تو آپ اس کو یوں صاف کریں تاکہ پیچھے نہ جائے. اور اگر مسجد کی دھول پہ نماز پڑھ لیں تو پھر کیا کہنے.
جو دھول مسجد کی ہمارے گھر میں جا کر کے برکت پیدا کر سکتی ہے وہ ہمارے جسم سے لگ کر برکت نہیں پیدا کر سکتی. بلکہ اگر کوئی بندہ زمین پہ سجدہ کرے اور اس کی پیشانی پہ مسجد کا غبار لگ جائے تو جب تک کہ وہ غبار اس کی پیشانی پہ لگا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ 5 وقت اذان ہوتی ہے. اذان، اور جن کے گھروں میں اذان کی آواز جاتی ہے اللہ ان گھروں کو آسیب اور جنات کے خلل سے محفوظ فرماتا ہے، بے برکتی اور شیطنت سے محفوظ فرماتا ہے. مگر کون؟ جو مسجد کا احترام کریں. ورنہ اذان کی آواز تو دوسروں کے یہاں بھی جاتی ہے، جو مسلمان نہیں ان کے گھروں میں بھی جاتی ہے، مگر ان کو برکت کیوں نہیں ملتی؟ برکت اسی کو ملے گی جو تعظیم کرتا ہے، جو احترام کرتا ہے. جو احترام نہیں کرتا اس کو تعظیم ملنا ہی نہیں ہے. آئیے ایک پیاری حدیث اور یاد آئی. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں. جب آقا مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر چراغ جل رہا ہے، مسجد کے اندر روشنی اور چراغ جل رہا ہے. جلتا ہوا چراغ دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چراغ کس نے جلایا اور میری مسجد کو منور کس نے کیا، کس نے مسجد کو روشن کیا؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں فلاں صحابی ہے، انہوں نے مسجد کو چراغ جلا کے روشن کیا. میرے آقا فرماتے ہیں کاش کاش میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دیتا جس نے میری مسجد میں چراغ جلا کر مسجد کے اندھیرے کو دور فرما دیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو مسجد کو روشن کرنے والوں سے میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا. اللہ اکبر.